سورہ زلزال سے ایک نقطہ۔ اللہ پاک بار بار یاد دہانی کراتا ہے، ذہن میں رکھنے کو بھی کہتا ہے کہ ہوشیار رہو، وہ دن آنے ہی والا ہے۔ القرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور خود کے کرتوت پہ نظر رکھو، دن رات خود کی طرف دیکھنے میں گزارو، کیونکہ تمہارا حساب ہونا ہے، ظاہری اعمال کا اور باطنی کاوشوں کا۔ یہ تو وہ حساب ہے جو ہم کو معلوم ہے۔ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جو ہم نے کر کے خود سے بھی چھپائے ہوئے ہیں، کچھ تو انجانے میں ہوئے ہوں شاید، اور کچھ ہم نے کیے ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ہم دیکھنے والا صرف انسانوں کو گردانتے ہیں۔ طرح حالانکہ جن بھی ایسی مخلوق ہے جو نہ نظر آتی ہے اور نہ ہی محسوس ہوتی ہے کہ ہے۔ فرشتے جو ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارا ہر کرتوت بھی لکھ رہے ہیں، ان کی موجودگی بھی ہم کو یاد نہیں رہتی، تو وہ جو ہر جگہ ہر لمحہ خود کے کسی الگ رنگ میں موجود ہے نظر انداز ہوا رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں لگا کہ جب سب ڈھکا چھپا سامنے آ جائے گا، نہ ہی کوئی شے خود سے چھپی رہے گی اور نہ ہی اوروں سے۔ آج تو ہم خود کے راز اور کردار بند کمروں میں تالے لگا کے بھول جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا، اور معصوم بن کے کنگھی پٹی کر کے لوگوں پہ خود کی معصومیت کی دھاک بٹھاتے ہیں۔ کیا ہو اگر ہمارے سامنے اسی وقت ہمارے کیے زندہ ہونے لگ جائیں اور ہم ویسے ہی نظر آنے لگ جائیں جیسے کہ اصل میں ہیں، سیاہ کے سیاہ، سفید کے سفید، ویسے ہی جیسے اللہ فرماتا ہے، تو کیا تماشا ہو؟ تماشا تو ہونا ہے، بس ذرا سا وقت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زمانے ملے ہیں ہم کو، ہماری سوچوں کو، اور ایسا ہوتا ہی رہے گا کہ پیدا کرنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑے گا، اور ابھی بھی وہ سویا ہے، دیکھ تھوڑا ہی نہ رہا ہے۔ یہ بارہا ہم پڑھ لکھ سن اور مشاہدہ کر چکے ہیں کہ چپکے سے اور زوردار طریقے سے پکڑ آ ہی جاتی ہے اور سب چٹھا کھل جاتا ہے، برسوں سے سنبھالا شرازہ ساتوں میں ہمارے سامنے بکھیر دیا جاتا ہے، اور ہم بت کے بت رہ جاتے ہیں۔ ڈرانے کو یا باز رکھنے کو کہا جا رہا ہے بار پار۔ زمین ہلا دی جائے گی، ہلائے جانا کوئی معمولی بات نہیں، غور کرو، معمولی نہ سمجھو، دھیان میں لو۔ جب زلزلہ آتا ہے وہ کسی شدت کا بھی ہو، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم، کیسی ہلچل مچا جاتا ہے، سب اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا سی جنبش ہی ہوتی ہے، زندگی کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اللہ نے نہیں سوچا، اور تو کیا کا کیا ہو جاتا ہے، مگر وہ ہونا جان کا، مال کا، زمین کا، گھروں کا، کاروبار کا ہوتا ہے، نہ کہ اعمال کا۔ سامان ڈھیر ہوا نظر آتا ہے، پھر ہم اینٹ پہ اینٹ رکھنے لگ جاتے ہیں، اور بچے خود کو مرہم اور ہمیں مرہم رکھنے لگ جاتے ہیں، اور زندگی پھر چلنے لگ جاتی ہے۔ کسی کو میرے نیک بد ہونے کا معلوم ہی نہیں پڑتا، نہ ہی ایسے پڑے گا، مگر کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، وہ کن کہے گا اور یہ اگلنے لگ جائے گی، میرے بھی، تیرے بھی، اس کے بھی، ان کے بھی۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب میرا کام صرف ڈرنا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ وہ سب کچھ کرنا ہے جو نہیں کیا، اور شانت رہتے ہوئے معافی مانگنی ہے خالق سے، خود کے دل و جان سے، اس سے پہلے کہ زمین ہلا دی جائے اور ہمارا دل و دماغ اور سچ جھوٹ سامنے آنے لگے، معافی کا وقت ختم ہو جائے اور اللہ خود کا دربار لگا لے، منہ دکھانے کے قابل ہونے کی کچھ تو تیاری ہو۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ نتیجہ اعمال کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔